عام فکری مغالطے علی عباس جلال پوری۔ پیش لفظ: ہم ان عقائد کو جو ہمیں ورثے میں ملتے ہیں یا جنہیں ہم اپنے تہذیبی ماحول سے اخذ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان فکری لحاظ سے سہل پسند واقع ہوا ہے اور غور و فکر سے جی چراتا ہے۔ دوسری یہ کہ جامد رسوم فکر ہمارے مزاج عقلی میں اس حد تک نفوذ کر جاتی ہیں کہ ان کی جانچ پرکھ کا عمل خاصا اذیت ناک ہوتا ہے۔ عمر کے گزرنے کے ساتھ ہمارا ذہن اس دودھ کش کی طرح دھندلا جاتا ہے جسے ایک مدت سے صاف نہ کیا گیا ہو۔ ہم اس کے جالوں سے مانوس ہو جاتے ہیں اور اسے سینت سینت کر رکھتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ انہیں صاف کیا جائے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ انہیں جھاڑ پونچھ دیا گیا تو روشنی کی چمک دمک سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور وہ شکوک و شبہات جو ابہام کے پراسرار دھندلکے میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اجاگر ہو کر ہمیں پریشان کرنے لگیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیجا تعصبات کی تاریکی خواہ کتنی ہی پرسکون ہو، فکری صداقت کی روشنی کا بدل نہیں بن سکتی۔ راقم نے عام فکری مغالطے لکھ کر سوچ کے ٹھہرے ہوئے پانی میں چند کنکر پھینک دیے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ سطح آب پر اٹھتی ہوئی چند ننھی منھی لہریں کناروں تک پھیل جائیں گی۔ علی عباس جلال پوری، لاہور، دسمبر 1973۔ باب اول: یہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہ فکری مغالطہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے زمان کے دولابی تصور سے یادگار ہے۔ قدماء یونان زمان کو غیر حقیقی سمجھتے تھے اور اس کے دولابی حرکت کے قائل تھے۔ غیر حقیقی سے ان کا مطلب یہ تھا کہ زمان کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ انجام۔ کائنات قدیم سے اسی صورت میں موجود ہے اور ابد الآباد تک اسی طرح موجود رہے گی کیونکہ زمان اور مادہ غیر مخلوق ہیں۔ زمان کو حقیقی مانا جائے تو اس کا ایک نقطہ آغاز تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کے ارتقاء اور انجام کو بھی ماننا پڑے گا۔ اکثر آریائی اقوام زمان کے دولابی تصور کے قائل رہی ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ بھی یہی ہے، البتہ ایرانیوں کو مستثنیٰ سمجھا جا سکتا ہے کہ زرتشت کے خیال میں زمان حقیقی ہے اور اس کی حرکت مستقیم ہے، یعنی اس کا آغاز بھی ہے اور انجام بھی ہوگا۔ یہ نقطہ نظر ظاہراً اشوریوں اور بابلیوں سے مستعار ہے جو دوسرے سامیوں کی طرح زمان کو حقیقی سمجھتے تھے اور اس کی مستقیم حرکت کے قائل تھے۔ ہندو اور یونانی سامیوں کے اس نظریے سے اتنے متاثر نہیں جتنے کہ قرب مکان کے باعث ایرانی ہوئے تھے۔ آریائی قبائل کے عروج اور یلغار نے سامی اقوام کی سیاسی طاقت کا خاتمہ کر دیا، لیکن سامی الاصل یہودی بدستور زمان کے حقیقی ہونے کے تصور پر قائم رہے۔ بہرحال تاریخ کا دولابی تصور اور اس سے پیدا شدہ فکری مغالطہ فلاسفہ یونان اور رواقیین کے نظریہ زمان کی صدائے بازگشت ہے۔ سب سے پہلے اطالوی مفکر تاریخ ویکو نے اسے شرح و بسط سے پیش کیا تھا۔ ویکو کے خیال میں ہر قوم ایک دائرے میں چکر لگاتی ہے۔ اس کا آغاز بربریت یا عہد شجاعت سے ہوتا ہے، پھر وہ تہذیب و تمدن کے معراج کمال کو پہنچ کر عقلی تنزل کا شکار ہو جاتی ہے جسے اس نے فکر کی بربریت کا نام دیا ہے۔ یہاں دائرے کا ایک سرا دوسرے سے مل جاتا ہے اور قوم دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیتی ہے، البتہ اب اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ اس میں سابقہ تمدن کی قدروں کا شمول ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ویکو کہتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ اس عمل کو اس نے ریکرسی کا نام دیا ہے۔ بعض مورخین نے یونانی و رومی تاریخ کے حوالے سے اس چکر کو یوں پیش کیا ہے کہ عہد بربریت میں کسی قوم میں پنچایت کا نظام موجود ہوتا ہے۔ جب یہ قبائل معاشی دباؤ کے تحت تنزل پذیر تمدنوں پر طاقت کرتے ہیں تو فوجی سردار برسر اقتدار آ جاتے ہیں جو بعد میں بادشاہ بن جاتے ہیں۔ شاہیت کا دور گوناگون برائیوں کی پرورش کرتا ہے اور سامان عیش کی فراوانی قوم کے عظمت و عزیمت کو سلب کر لیتی ہے۔ حکومت کی طرف سے عائد کردہ محصولات عوام کا خون چوس لیتے ہیں جس سے وہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
شاہیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جمہوریت کا دورہ ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ جمہوریت کے پردے میں چند خاندان متحد ہو کر طاقتور بن جاتے ہیں اور اپنے اقتدار کو بحال رکھنے کے لیے سازشوں کا جال بچھا دیتے ہیں اور ملک کی دولت پر متصرف ہو جاتے ہیں۔ عوام کی حالت بدستور زار و زبون رہتی ہے۔ انہیں نجات دلانے کے بہانے کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ اس شخص کے مرنے پر پھر انتشار و خلفشار کا ظہور ہوتا ہے اور یہ چکر اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ ہمارے تاریخ کا یہ دولابی تصور قدرتاً جبریت پر منتج ہوتا ہے۔ چنانچہ مونٹسکو اور اسپنگلر اپنے فلسفہ تاریخ میں جبر مطلق کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عین اس وقت جب کوئی تمدن عروج کی بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے اس کا تنزل بھی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بطون میں ایسے عناصر پیدا ہو جاتے ہیں جو بالآخر اس کی تخریب اور تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔ گویا تمدن خود تمدن کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ مورخین تمدن کو انسانی عمر کے مماثل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقوام بھی انسان کی طرح پیدائش، بچپن، شباب، کہولت اور موت کے مراحل سے دوچار ہوتی ہیں۔ جس طرح انسان کے شباب کا نقطہ عروج بڑھاپے کا نقطہ آغاز ہے، اسی طرح تمدن کی ترقی اس کے زوال کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ جبریت کا یہ نظریہ بداہتاً گہری یاسیت کو جنم دیتا ہے۔ جب انسان کو پہلے سے ہی اپنی تمام کوششوں کی بے حاصلی اور بے ثمری کا یقین ہو جائے تو اس کا ولولہ اقدام اور جوش عمل سرد پڑ جاتا ہے اور وہ تسخیر فطرت پر کمر بستہ ہونے کے بجائے فنا اور موت پر غور کرنے لگتا ہے۔ مزید برآں جبر مطلق کا یہ تصور ترقی کے خیال کو باطل کر دیتا ہے۔ جب عمل تاریخ کی گردش دولابی ہوگی تو ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ عمل ارتقاء تو خط مستقیم پر ہی ممکن ہوتا ہے، دائرے میں ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجتاً جن مورخین نے تاریخ کے اپنے آپ کو دہرانے کا خیال پیش کیا ہے وہ جبر و قنوطیت کے مبلغ بن گئے ہیں اور انہوں نے نوع انسان کو اپنے مستقبل سے مایوس کر دیا ہے۔ نظر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تاریخ کے اپنے آپ کو دہراتے رہنے کا مغالطہ یولیدگی فکر کا نتیجہ ہے۔ جو مورخین اس کے قائل ہیں انہوں نے تمدن نوع انسان کے ارتقاء کا سیر حاصل مطالعہ کرنے یا اس کے مقدر کا من حیث المجموع جائزہ لینے کے بجائے مختلف اقوام کی تاریخ کا علیحدہ علیحدہ تجزیہ کیا ہے، اور جو نتائج اس کوشش سے حاصل ہوئے ہیں انہیں نوع انسانی کے مقدر پر چپساں کر دیا ہے۔ انہوں نے انسان کو بچپن، شباب، کہولت اور موت کے مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھ کر یہ نتیجہ تو اخذ کر لیا کہ تمام انسان فانی ہیں، لیکن اس نتیجے سے صرف نظر کر لی کہ انسانوں کے مرتے رہنے کے باوجود نوع انسان غیر فانی ہے۔ بالفاظ دیگر وہ اقوام کے تمدنوں کے آغاز، عروج اور خاتمے پر تو بحثیں کرتے ہیں، لیکن یہ نہ سوچا کہ ان مختلف تمدنوں کے فنا ہو جانے کے باوجود تمدن نوع انسان باقی و برقرار ہے۔ مسئلہ زیر غور کو اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جہاں عمل تاریخ کے دولابی تصور کا ابطال ہو جاتا ہے وہاں اس کے نتیجے میں جبر و یاسیت کے جو تصورات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی حیات افروز رجایت میں بدل جاتے ہیں۔ مورخین نے سومیری، بابلی، فنیقی، مصری وغیرہ تمدنوں کا الگ الگ مطالعہ کر کے ہر ایک کا مقام معین کرنے کی کوشش کی ہے۔ خالص مورخانہ زاویہ نگاہ سے اس نوع کا مطالعہ بے شک مفید مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اس مطالعے سے فلسفہ تاریخ مرتب کیا جائے تو گوناگون غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کا احتمال ہے، کیونکہ ہر مورخ اپنے ہی قوم کے تمدنی کارناموں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور اس شخص کی طرح جو ہر وقت دوسروں کی تنقید کر کے اپنی انا کی پرورش کرتا ہے دوسرے اقوام کی تمدنی فتوحات کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، جس سے توازن فکر و نظر کی ایک گونا جراحت ہوتی ہے۔ یہ انداز نظر اس دور سے یادگار ہے جب لوگ اپنے آپ کو یونانی، مصری، ہندی، عرب وغیرہ سمجھتے تھے، انسان خیال نہیں کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں سائنس کی حیرت انگیز ایجادات اور انکشافات کے باعث چاروں طرف قومیت اور وطنیت کی سنگین دیواریں شہر پناہ کی طرح منہدم ہو رہی ہیں، اور روز بروز یہ احساس قوی سے قوی تر ہوتا جا رہا ہے کہ رنگ و نسل کے اختلافات سے سطحی اور فروعی
اور انسانوں میں بحیثیت انسان ہونے کے کوئی فرق نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ خود غرض، تنگ نظر اور مفاد پرست سیاستدان وحدت نوع انسان کو پارا پارا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن وائرلیس، ریڈار، ہوائی جہاز اور اخبارات و رسائل نے زمین کی تنابیں کھینچ دی ہیں، اور مختلف ممالک کے باشندے ایک دوسرے کے قریب آ کر محسوس کرنے لگے ہیں کہ تمام انسانوں کے احساسات بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں، ضروریات ایک جیسی ہیں، مفاد ایک جیسے ہیں۔ یہ خیال نسل، رنگ اور زبان کے تعصبات کو آہستہ آہستہ مٹا رہا ہے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم اور مارکس آرلیس نے وحدت نوع انسان کا جو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر فی زمانہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مصری، یونانی، بابلی تمدنوں کی تاریخیں لکھنے کے بجائے تمدن نوع انسان کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لیا جائے، اور بالفاظ اسپنگلر بطلیموسی نقطۂ نظر کے بجائے کوپرنیکی زاویہ نگاہ کو بروکار لایا جائے۔ تمدن عالم کا یہ مطالعہ اس فکری مغالطے کو دور کرنے میں مدد دے گا کہ عمل تاریخ دولابی ہے، یا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ اس مطالعے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بنی نوع انسان کس طرح شعور کی بیداری کے ساتھ حیوانات کی صف سے جدا ہوئے، اور عقل و فکر کی نشو و نما کے ساتھ وحشت و بربریت کے ادوار سے نکل کر زرعی دور میں داخل ہوئے۔ کس طرح زرعی انقلاب نے شکار کے عہد کا خاتمہ کیا، کھیتی باڑی نے انسان کو بستیاں بسانے پر مجبور کیا، اس نے شہر بسائے اور مملکت کی بنیاد پڑی۔ املاک کے تصور نے جہاں تمدن کی تاسیس کی، وہاں قلب انسان میں استبداد اور تغلب کے تخریبی جذبات کی پرورش کی، اور رفتہ رفتہ اس نے کمزوروں کو لونڈی، غلام بنا کر ذاتی املاک میں شامل کر لیا۔ ہم جان جائیں گے کہ کس طرح زرعی انقلاب کے بعد عورت اپنے مقام رفیع سے گر گئی، سلاطین کے وجود میں شاہیت اور مذہب کا اتحاد عمل میں آیا، اور بادشاہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا سمجھا جانے لگا۔ وہ اپنے آپ کو آسمان یا آفتاب کا بیٹا ظاہر کرتا، جس کی اطاعت ہر شخص پر مذہباً فرض ہو گئی۔ اس طرح معبد اور تخت صدیوں تک ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہے۔ بائیں ہمہ زرعی معاشرے میں شکار کے عہد کی بعض روایات عرصہ دراز تک باقی رہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خوفناک روایت یہ تھی کہ طاقتور کمزور کے جان و مال پر متصرف ہونے کا پیدائشی حق رکھتا ہے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود زرعی معاشرہ شکار کے عہد کے آئلی نظام پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس میں سائنس، مذہب اور فنون لطیفہ کی تاسیس عمل میں آئی۔ سائنس کے انکشافات و ایجادات ہوئے جن کے طفیل انسان فطرت سے دہشت زدہ ہونے کے بجائے اس سے نبرد آزما ہونے کے منصوبے باندھنے لگا۔ سائنس نے اس کے اعتماد نفس کو تقویت دی اور اسے قدیم اوہام و خرافات سے نجات دلائی، جس سے وہ فطرت کے عناصر اور اجرام و صوامی کی پوجا کرنے کی بجائے ان کی تسخیر پر آمادہ ہو گیا۔ زرعی معاشرہ 10,000 برس تک قائم رہا، تاں کہ 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب برپا ہوا جس نے اسے جڑوں تک ہلا کر رکھ دیا۔ صنعتی انقلاب کو برپا ہوئے صرف 150 برس گزرے ہیں، لیکن اس کے اثرات زرعی معاشرے میں ہر کہیں نفوذ کر چکے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے نظام کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ صنعتی انقلاب کا آغاز انگلستان میں ہوا تھا۔ چند ہی برسوں میں اس کا شیوع تمام مغربی ممالک میں ہو گیا۔ جا بجا کارخانے کھل گئے۔ قلعوں کی ایجاد نے صنعت و حرفت میں انقلاب برپا کر دیا۔ کارخانوں کے لیے کچے مواد کی ضرورت تھی اور مصنوعات کی فروخت کی منڈیاں درکار تھیں۔ چنانچہ مغربی اقوام نے ایشیا اور افریقہ پر بزور شمشیر قبضہ کیا۔ ملوکیت نے تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا تھا۔ تجارت کی توسیع نے ایک نئی قسم کی ملوکیت کو جنم دیا جسے تجارتی یا اقتصادی ملوکیت کہا جاتا ہے۔ نوآبادیوں کی تقسیم پر مغربی اقوام میں چپقلش کا آغاز ہوا جو 2 عالمگیر جنگوں پر منتہی ہوئی۔ یہ جنگیں بظاہر آزادی اور اخلاقی قدروں کے تحفظ کے لیے لڑی گئی تھیں، لیکن ان کے پس پردہ ملوکیت کا دیو پائے کوب تھا۔ صنعتی انقلاب کی روز افزوں اشاعت کے ساتھ ہر کہیں بڑے بڑے کارخانے قائم ہو گئے۔ قلعوں نے دستکاریوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے کاریگروں اور مزدوروں نے جوق در جوق کارخانوں کا رخ کیا۔ ایک دن میں مزدور اور کاریگر اپنی اجرت سے کئی گنا زیادہ قیمت کی جنس پیدا کرتا تھا، جس سے کارخانہ داروں کو بے انتہا منافع ہونے لگا، لیکن کاریگر اور مزدوروں کی حالت بدستور زبوں رہی۔
وہ دن بھر کی محنت سے صرف اتنا ہی کما سکتا تھا جس سے اس کی ابتدائی ضروریات بمشکل پوری ہوتیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ سرمایہ داروں اور مزدوروں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ یہ کشمکش ابھی جاری ہے، لیکن طوفان کے پیش رو تنکے بتا رہے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ صنعتی انقلاب کے برپا ہونے سے شاہی استبداد کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ جو 2-4 بادشاہ باقی بچ رہے ہیں، ان کی حیثیت بھی شاہ شطرنج سے زیادہ کی نہیں۔ جمہوریت کو ہر کہیں فروغ ہو رہا ہے، عوام بیدار ہو گئے ہیں اور ان میں اپنے حقوق کی طلب اور پاسبانی کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ سائنس کی ایجادات نے صنعتی انقلاب برپا کیا تھا۔ صنعتی انقلاب نے سائنس کی ایجاد و انکشاف کی رفتار کو تیز کر دیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ 50-60 برسوں میں سائنس کو جتنی ترقی نصیب ہوئی ہے، اتنی 50 صدیوں میں بھی ممکن نہ تھی۔ سائنس کی روشنی نے جہالت کی اتاہ تاریکیوں کو چاک کر دیا ہے، اور انسان پر بجلی کی کڑک کے ساتھ یہ انکشاف ہوا ہے کہ سائنس کی برکات سے وہ اپنے سیارے کو جنت میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ صدیوں کے ستم رسیدہ اور مقہور عوام آزادی کی سانس لینے لگے ہیں۔ صنعتی انقلاب کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ عورت مرد کی غلامی سے آزاد ہو گئی۔ آزادی نسواں نے کثرت ازدواج کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب عورت مرد کی تفریح تباہ کا سامان نہیں رہی، بلکہ اس کی برابر کی شریک حیات بن گئی ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد علوم و فنون کی اشاعت کے بے شمار امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب تحصیل علم پر کسی خاص طبقے کا اجارہ نہیں رہا، عوام بھی چشمہ علم سے فیضیاب ہونے لگے ہیں۔ جس طرح زرعی انقلاب نے شکار کے عہد کی قدروں کی تنسیخ کی تھی، اسی طرح صنعتی انقلاب کے شیوع سے زرعی معاشرے کی قدریں بدلتی جا رہی ہیں، اور جب آئندہ صدیوں میں دنیا بھر کے ممالک میں صنعتی معاشرہ قائم ہو جائے گا تو یہ لازماً اپنے لیے نئی سیاسی، اقتصادی، عمرانی، علمی و فنی قدروں کی بھی تخلیق کرے گا۔ معاشرے کی خارجی تبدیلیوں کو تو صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے، لیکن داخلی تبدیلیاں نامحسوس طور پر رونما ہوتی ہیں۔ مثلاً عہد بربریت میں جب نظام معاشرہ مادری تھا تو عورت قبیلے کا محور و مرکز سمجھی جاتی تھی، بیٹے اس کے نام سے پہچانے جاتے تھے، اور مرد کی حیثیت محض فروعی اور ضمنی تھی۔ زرعی انقلاب کے بعد پدری نظام معاشرہ قائم ہوا تو مرد کو سیادت حاصل ہو گئی اور عورت بھیڑ بکری کی طرح ذاتی املاک بن کر رہ گئی۔ صنعتی معاشرے کے قیام سے یہ صورتحال بدل جائے گی اور عورت کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل ہو جائے گا۔ تاریخ کے اس مرحلے پر قیاس آرائی سے کام لینا قبل از وقت ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نئے معاشرے میں زرعی معاشرے کی اخلاقی اور عمرانی قدریں باقی و برقرار نہیں رہ سکیں گی۔ تصریحات مذکورہ سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ تاریخ نو انسان کی حرکت دولابی نہیں ہے، یعنی تاریخی عمل ایک دائرے میں چکر نہیں لگا رہا بلکہ خط مستقیم پر ارتقا پذیر ہے۔ انسان کا دور وحشت اس زمانے سے یقیناً بہتر تھا جب اس کے آباء و اجداد درختوں پر بسیرا کرتے تھے، اور بربریت کا دور وحشت کے زمانے سے بہتر ثابت ہوا کہ اس میں آگ دریافت کر لی گئی تھی اور دھاتوں کا استعمال رواج پا گیا تھا۔ زرعی انقلاب کے بعد جو معاشرہ صورت پذیر ہوا وہ ہر لحاظ سے دور بربریت سے افضل و برتر تھا۔ اسی طرح صنعتی انقلاب کے بعد انسان پورے اعتماد سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ترقی کے اس کٹھن سفر میں بے شک انسان کو خطرات اور ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، لیکن بہر صورت اپنی روشن منزل کی طرف برابر قدم بڑھاتا رہا ہے۔ زرعی نظام معاشرہ کے بعد صنعتی معاشرے کا قیام اتنا ہی لازمی ہے جتنا کہ دور وحشت کے بعد دور بربریت اور دور بربریت کے بعد زرعی معاشرے کا قیام لازم تھا۔ تہذیبیں مٹتی رہتی ہیں، تمدن دم توڑتے رہتے ہیں، لیکن ان کی ترقی پرور اور حیات افروز روایات ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ عمل ارتقاء کی مزاحمت کی جا سکتی ہے، اس کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے کسی خاص مرحلے پر روک دینا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔